بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بلوچستان کے حالات پر اور اسلام آباد کے حکمرانوں کے فیصلوں کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ زیر بلوچستان آج بدامنی کی لپیٹ میں ہے۔ کسی کی جان، مال، عزت و آبرو محفوظ نہیں ہے۔ ایک جنگ ہے کہ ایک مسلح گروپ سے اور فوج کے درمیان لڑائی ہے، لیکن پورے بلوچستان کے عوام اس میں سفر کر رہے ہیں، خوف کا شکار ہیں۔ ایپیکس کمیٹی کا اسلام آباد کے حکمران کے ایپیکس کمیٹی کے اجلاس ہوتے ہیں۔ اس میں بلوچستان کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں اعلان بلوچستان کو کوئی خوشخبری ملے گی، کوئی جان اور مال، عزت و آبرو کی حفاظت کے اقدامات ملیں گے، کوئی ان کے بچوں کی روزگار کے حوالے سے کوئی پروگرامات ملیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں ہمیں یہی نوید سنایا جاتا ہے کہ ہم آپریشن کریں گے، طاقت کا استعمال کریں گے، اور ہمیں فیصلوں سے لگ رہا ہے کہ ایپیکس کمیٹی کے لوگ عوام سے جنگ کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ بلوچستان کے 1,40,00,000 لوگوں کو ذلیل کیا جائے۔ اسی طرح قومی سلامتی کمیٹی کا پارلیمنٹ کا قومی اسمبلی کا ایک اجلاس ہوتا ہے۔ یہ جو نام تو قومی سلامتی، اس میں نہ قومی ہے نہ سلامتی ہے، اس میں بھی ہمیں خوف کا اعلان بلوچستان شکار ہوتے ہیں کہ خدا رام کرے کہ قومی سلامتی کا کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے۔ اس میں بھی مجھے اچھی امیدیں پہلے بھی نہیں تھیں، اب بھی نہیں ہیں۔ اس کا اجلاس ہوتا ہے تو اس میں بھی اعلان بلوچستان کے 1,40,00,000 لوگوں کو یہی بتایا گیا کہ آپریشن کریں گے، یعنی پھر بلوچستان کے قبرستان کو آباد کریں گے، پھر ہمارے بچوں کو یتیم کریں گے، اور پورے بلوچستان کے عوام کے ساتھ لڑنے کا منصوبہ ہے 1,40,00,000 لوگوں کے ساتھ۔ مجھے بتائیں کہ یہ بارڈر کی بندش کا جو فیصلہ ہونے جا رہا ہے دوبارہ اس کو سخت کریں گے، یہ کس کے ساتھ لڑائی ہے؟ روڈوں کے اوپر عام لوگوں کو جو کاروبار کرتے ہیں، بارڈر کا کاروبار کرتے ہیں، ان کو تنگ کرنا، ان کو ذلیل کرنا، ان کی تذلیل کرنا، کس کے ساتھ لڑائی ہے؟ کس کی تذلیل ہے؟ اب یہ کس کی کیا پیغام آپ دینا چاہتے ہیں؟ گاڑیوں کو پکڑنا، موٹر سائیکلوں کو پکڑنا، تیل کے کاروبار کرنے کو پکڑنا، ان کو ذلیل کرنا، بارڈر کی آج ابدوئی بارڈر کو جو بند کیا گیا ہے کہ غیر معینہ مدت کے لیے، اسی طرح باقی بارڈر کی بندش ہے۔ یہ کیا ہے؟ عوام کے ساتھ لڑائی نہیں ہے، عوام کے ساتھ جنگ نہیں ہے، عوام کے ساتھ کی تذلیل نہیں ہے۔ تو یہ فیصلے میں نے پہلے بھی کہا کہ انشاءاللہ اس پر ہم سیاسی جماعتوں کو بھی اور سب کو متحد کریں گے کہ پہلا تو یہ آپریشن کے فیصلے کی مخالفت کریں گے کہ طاقت کا جو استعمال کے جو 70 سال ہو گئے، اس طاقت کے استعمال نے کوئی فائدہ ہوا ہے؟ پہلے تو یہ رپورٹ تو پیش کریں کہ ہم نے 70 سال سے بلوچستان میں 5واں آپریشن کر رہے ہو، تو اس کا کوئی رزلٹ بتائیں، اس کا کوئی فوائد بتائیں۔ اس سے آپ کا ملک مستحکم ہوا ہے، اس میں ریاست کے خلاف محبت بڑھی ہے، اس میں لوگوں کے دلوں میں ریاست کے بارے میں محبت بڑھی ہے، نفرت میں اضافہ ہوا ہے۔ جو پالیسی اپنے بلوچستان میں 5ویں آپریشن کرتے ہوئے بھی آپ کو جو فوائد ملے ہیں تو قوم کے سامنے تو پیش کریں نا، قوم کے سامنے رپورٹ تو پیش کریں کہ آپ کو طاقت کا استعمال سے، بندوق کی زبان میں بات کرنے سے، گالی اور گولی کی زبان سے بات کرنے سے آپ کو کوئی فوائد ملے ہیں؟ اس سے ملک آپ کا مستحکم ہوا ہے، ریاست کا بیانیہ چل رہا ہے بلوچستان میں، اس سے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوئی ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ آپ پارلیمنٹرین سیاسی جماعتیں کیوں آپ ان کو اسمبلی کو فیصلہ نہیں کرنے دیتے؟ کیوں یہ ابھی وزیر اعظم و آرمی چیف سب کوئٹہ آئے تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ عوام کے ساتھ ہمیں لڑنا ہے۔ ابھی تو تمام حالات میں دیکھ رہا ہوں عوام کے ساتھ لڑنے والی پالیسیاں ہیں کہ عوام کو ذلیل کرو، عوام کو خوار کرو، عوام کی تذلیل کرو، عوام کی ماؤں کو گالی دو، عوام کی بہنوں کو گالی دو، شاعراں و عوام کو بیزار خوار و ذلیل کرو۔ یہی پورا یہ عوام، جتنا زیادہ عوام کو تنگ کرو، یہی پالیسیاں ہیں کہ زیادہ سے زیادہ عوام کو تنگ کرو، زیادہ سے زیادہ عوام کی تذلیل کرو، زیادہ سے زیادہ عوام کو بے عزت کرو، یہی ہمیں پالیسی نظر آ رہی ہے۔ کوئی پارلیمنٹ کو پتہ نہیں ہے، صوبائی کابینہ کو پتہ نہیں ہے، منتخب لوگوں کو پتہ نہیں ہے، سیاسی قیادت کو پتہ نہیں ہے کہ فیصلے کون کر رہا ہے، کہاں سے فیصلے آ رہے ہیں، کہاں سے فیصلے مسلط کیے جا رہے ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔
اس طرح ملک چلتے ہیں؟ اس طرح آپ بلوچستان میں امن قائم کرنا چاہتے ہو؟ اس طرح ریاست کا بیانیہ آپ چلانا چاہتے ہو؟ اس طرح آپ کہتے ہیں کہ ریاست کا جو ہے نا، ریاست کوئی شخصیت، جیسے کہ بلوچستان کا نام ریاست نہیں ہے، آپ ایسے وہاں اسلام آباد میں بیٹھ کر کے جو دھمکیاں دیتے ہو کہ ایسے. سب سے پہلے تو آپ کو اگر فیصلہ کرنا ہے، سب سے پہلے بھی یہ فیصلہ کرو، کرپشن کا خاتمہ کرو. سب سے بڑا جو کہتے ہیں دہشت گردی کے خلاف، سب سے بڑا دہشت گرد وہی ہے جو کرپشن کرتے ہیں. سب سے بڑا دہشت گرد وہی ہے جو ڈیتھ اسکواڈ کی سرپرستی کرتے ہیں. سب سے بڑے دہشت گرد وہی ہیں جو منشیات فروشوں کی سرپرستی کے 10 لاکھ نوجوان سے متاثر ہیں. سب سے بڑے دہشت گرد وہی ہیں جو باہر ملک جا کر جزیرے خریدتے ہیں یا غریبوں کو لوٹتے ہیں. سب سے بڑے دہشت گرد وہی ہیں جو میں اسپتال میں تڑپ رہا ہوں، خود لندن جا کے علاج کرتے ہیں. سب سے بڑے دہشت گرد وہی ہے، میرے اسکول میں ٹیچر نہیں ہے، خود جا کر کے باہر ممالک اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، میرے بارے میں آ کر کے فیصلہ کرتے ہیں. سب سے بڑے دہشت گرد وہی ہیں جو یورپ اور لندن میں جن کے بچے سیر سپاٹا کرتے ہیں، میرے بچے کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں. سب سے بڑے دہشت گرد وہی ہیں جو اسلام آباد بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف. دہشت گرد تمہارے نظام نے پیدا کیے ہیں. یہ دہشت گرد نوجوانوں کو دہشت گرد کس نے بنایا؟ تمہارے ظالمانہ نظام نے، تمہارے رویوں نے، تمہاری گالیوں نے، تمہاری گولیوں نے، تمہارے طاقت کے استعمال نے، تمہارے ظلم اور جبر نے، تمہارے بچے عیاشیاں کرتے ہیں، تم سیر سپاٹے کرتے ہو، تم عیاشیاں کرتے ہو، تم کرپشن کرتے ہو، تو زمینوں پہ قبضہ کرتے ہو، پورے پاکستان اور بلوچستان کو لوٹ رہے ہو اور عیاشیاں کرتے ہو. اور کہتے کہ تم یہ دہشت گرد اسی طرح یہ نوجوان بنتے ہیں. ماں کے پیٹ سے کوئی مجرم نہیں ہوتا، ماں کے پیٹ سے کوئی دہشت گرد نہیں ہوتا، ماں کے پیٹ سے کوئی ملک کے بیزار نہیں ہوتا. آپ کا نظام نے ان کو بیزار بنایا، آپ کے سسٹم نے ان کو دہشت گرد بنایا، آپ کے سسٹم نے ان کو ریاست سے، ملک سے بیزار بنایا، آپ کے سسٹم نے ان کے ہاتھوں میں قلم کے بجائے اسلحہ دیا ہے. لیکن پھر بھی تمہارے پالیسی، تمہارے رویے، تمہارے لہجے، تمہارے تکبر، تمہارا غرور، تمہارے ایپس کمیٹی کے فیصلے، تمہارے قومی سلامتی کے فیصلے، تمہارے اسلام آباد کے فیصلے یہی ہیں کہ ہم ماریں گے. تمہارے یہی ہے کہ بندوق کی زبان پہ بات کریں گے. روزگار دینے کا فیصلہ نہیں ہوتا، انصاف دینے کا فیصلہ نہیں ہوتا، ماؤں کو بچے دینے کا فیصلہ نہیں ہوتا، لاپتہ افراد کی بازیابی کا فیصلہ نہیں ہوتا، کرپشن کا خاتمے کا فیصلہ نہیں ہوتا، منشیات کے خلاف آپریشن کرنے کا فیصلہ نہیں ہوتا، بڑے بڑے مافیاز کے خلاف آپریشن کرنے کا فیصلہ نہیں ہوتا، میرٹ کی بحالی کا فیصلہ نہیں ہوتا، یہاں بیوروکریسی کو سیدھا کرنے کا فیصلہ نہیں ہوتا، یہاں لوگوں کو، غریبوں کو انصاف دینے کا فیصلہ نہیں ہوتا. فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم ماریں گے، فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم کچلیں گے، فلاں کریں گے، دمکی لے جا، اس سے چک کی مار، وہی لے جا، وہی تکبر، وہی غرور، یہی فیصلے ہوتے ہیں. اس طرح بھائی آپ کا بابا امریکہ افغانستان میں 40 ممالک کے ساتھ آیا تھا، بلکہ جدید اسلحے کے ساتھ آیا تھا، اور ناکام. آج کے دور میں اسلحہ بندوق یہ ناکام ہوا ہے، یہ ناکام ہوگا. آپ آج بھی وقت ہے حکمرانوں کے پاس میں، ایپس کمیٹی والوں سے، وزیر اعظم، وفاقی حکومت سے، طاقتور حلقوں سے، مقتدر قوتوں سے میں کہتا ہوں کہ بلوچستان کا جو علاج آپ نے آپریشن کا، کوئی علاج نہیں ہے. آپ نے جو فیصلے کیے ہیں اس سے مزید نفرتوں میں اضافہ ہوگا، اس سے مزید ریاست کا بیانیہ کمزور ہوگا، اس سے مزید نفرتوں میں اضافہ ہوگا، مزید اب قبرستان آباد کرو گے. اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ جتنے واقعات ہو رہے ہیں ہم کوئی حمایت، ہم کسی کی حمایت نہیں کرتے، ہم تو قتل کی اور وقت مذمت کرتے ہیں. ہم کسی کی موت پہ خوش نہیں ہوتے، ہم کسی کی جو ہے نا گھر میں کوئی میت جائے ہم خوش نہیں ہوتے. ہم تو دشمن کے بھی میت پہ اس پہ خوش نہیں ہوتے کہ اس کے گھر میں کوئی میت جائے. اس لیے ایسی بات نہیں ہے. لیکن اسباب، رجوعات، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ 1,40,00,000 لوگ بلوچستان کے فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی روزگار چاہتے ہیں، ان کے بچے بھی بھوکے ہوتے ہیں، ان کے بچے بھی پیاسے ہوتے ہیں. ہمارے بچوں کو بھی تعلیم چاہیے، ہمارے بچوں کو بھی علاج چاہیے، ہمارے بچوں کو بھی روزگار چاہیے. اس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے، ان کے بارے میں تمہارے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے، ان کے بارے میں تمہارے پاس کوئی نہیں. صرف یہی ہے کہ ہمارے بارے بلوچستان کو والوں کے بارے میں صرف آپریشن کا فیصلہ تم کرتے ہو، صرف تم مارنے کا فیصلہ کرتے ہو، صرف ہمارے بچوں کو یتیم کرنے کا فیصلہ کرتے ہو، صرف ہماری تذلیل کا فیصلہ کرتے ہو. اور کوئی فیصلہ تم ایپس کمیٹی والے، قومی سلامتی کمیٹی والے، اسلام آباد اور پنڈی کے حکمران اور کچھ فیصلہ نہیں کر سکتے. تو اس لیے ایسا کرو گے تو پورا بلوچستان کے لوگ 1,40,00,000 لوگ تم سے نفرت کریں گے، 1,40,00,000 لوگ تمہارے خلاف مزاحمت کریں گے، ہر نوجوان تم سے نفرت کرے گا، ہر بزرگ تم سے نفرت کرے گا، ہر ماں اور بہن تم سے نفرت کرے گا. اس لیے ہر فرد تمہارے خلاف
بغاوت کرے گا میدان میں نکلے. اور سیاسی کارکن تو پارلیمنٹرین کو اہمیت نہیں دیتے، پارلیمنٹ کو بائی پاس کرتے ہو، صوبائی کابینہ کو بائی پاس کرتے ہو، پوری سیاسی جماعتوں کو بائی پاس کرتے ہو، اور اپنے طاقت بندوق کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہو کہ میں ماروں گا، میں لوگوں کو کچلوں گا، تو لوگوں کو جو ہے نا میں قبرستان آباد کروں گا. مارنے سے ایک بندے کو تم مارو گے 100 اور پیدا ہوں گے. تم ایک نوجوان کو تم اس کو قتل کرو گے، اس کا 100 خاندان تم اس کو تیار کر رہے ہو مزاحمت کے لیے. ایک نوجوان کو تم لاپتہ کرے گا، اس کو ہزاروں خاندانوں کے دلوں میں تم نفرت پیدا کرتے ہو، ہزاروں ماؤں بہنوں کے دلوں میں تم نفرت پیدا کرتے ہو. اس سے کوئی تم نہ ریاست کی خدمت کرتے ہو، نہ ملک کی خدمت کر رہے ہو، نہ قوم کی خدمت کر رہے ہو، نہ اللہ سے راضی ہوگا، نہ رسول راضی ہوگا، نہ ملک راضی ہوگا، ملک کے عوام قوم راضی ہوگا. اس لیے میں حکمرانوں سے کہتا ہوں، صوبائی حکومت سے کہتا ہوں، صوبے کے سیاسی جماعتوں سے کہتا ہوں، قومی قیادت جتنے ہیں، قومی جو لیڈرشپ ہے، پیپلز پارٹی کی قیادت ہے، نون کی قیادت ہے، پی ٹی آئی کی قیادت ہے، جمعیت علماء کی قیادت ہے، جتنی قومی لیڈرشپ ہے، جماعت اسلامی کی قیادت ہے، سب کو کہتا ہوں خدا را جو بلوچستان کے بارے میں جو قومی سلامتی کمیٹی نے، ایپس کمیٹی نے، اسلام آباد کے حکمران پھر فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم آپریشن کریں گے. اور یہ اب آج نظر مجھے آ رہا ہے بطور سیاسی کارکن کہ 1,40,00,000 کی جو آبادی ہے اس کے خلاف کہ بھیا کاروبار بند کرو، کرپشن سرعام کرپشن ہے، منشیات سرعام ہے، مافیا سرعام ہے، ڈیتھ اسکواڈ سرعام ہے، اغوا سرعام ہے، سرکاری سرپرستی میں سب کچھ جائز ہے، اور بس آپریشن کرنے چلے کہ بھئی روزگار بھی نہیں دیں، کچھ بھی نہیں دیں گے، جس کو چیخنا چلانا کچھ کرے، فیصلہ جو ہے ہم کریں گے. اس سے تمہاری جو ڈکٹیٹرشپ ہے، جو تمہاری بندوق کی پالیسی ہے، تمہاری گالی اور گولی کی پالیسی ہے، یہ پہلے بھی ناکام ہو چکی ہے، آئندہ بھی ناکام ہوگا. ہم مزاحمت کریں گے، ہم مخالفت کریں گے، اسمبلی فلور میں بھی، اسمبلی سے باہر بھی، پوری قوم کو متحد کریں گے، پوری قوم کو منظم کریں گے. اس لیے تم نے بارڈر کھولنے ہوں گے، قوم کو روزگار دینا ہوگا. تمہارا ریاست کی ذمہ داری صرف گولی اور گالی نہیں ہے، تمہاری کیا ریاست کی ذمہ داری صرف ہمارے سینوں میں، نوجوانوں کے سینوں میں گولی پیوست کرو؟ روٹی دینے کی کس کی ذمہ داری ہے؟ تعلیم دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ میرے نوجوان کو روٹی دینا، روزگار دینا تمہارے آئین کے، ریاست کے، پاکستان کے آئین کے طور پر تمہاری ذمہ داری ہے. صرف میرے سینے پہ گولی مارو، میرے پیٹ میں روٹی دینا بھی تمہاری ذمہ داری ہے. تم دے رہے ہو میرے بچے کو تعلیم، تم دے رہے ہو انصاف، تم دے رہے ہو مجھے میری عزت اور جان اور مال کی حفاظت کرنا بھی تمہاری ذمہ داری، تم دے رہے ہو. صرف ایک فیصلہ جو کرتے کہ میں تمہارے سینوں پہ میں گولیاں ماروں گا. ریاست کا کام صرف گولیاں مارنا ہے؟ ریاست کا کام ہمارے نوجوانوں کے سینوں میں، ہمارے سینوں میں گولیاں مارنا ہے؟ ریاست کی ذمہ، اس کے بغیر آپ کا ریاست مستحکم نہیں ہوگا. یا ریاست کا کام صرف ہمارے ماؤں کو گالیاں دینا ہے؟ یا بلوچ اور پشتونوں کے ماؤں کو گالی دینے سے ہی تمہارا پاکستان مستحکم ہوگا؟ اس کے بغیر نہیں ہوگا. اس طرح نہیں ہوتا. آئین پاکستان میں جو تمہاری ذمہ داری ہے پہلے وہ پورا کرو، بلو ذمہ داریاں پورا کرو، آئینی ذمہ داریاں پورا کرو، آئینی جو قانونی فرض ہے تم پر وہ پورا. اس کے بعد آپریشن اگر تم کرتے ہو تم دلیل دے سکتے ہو کہ میں نے اپنے آئینی ذمہ داری، تمہیں روٹی دیا ہے، تعلیم دی ہے، علاج دیا ہے، انصاف دیا ہے، سکون دیا ہے، اطمینان دیا، پھر بھی تم کیوں بغاوت کرتے ہو؟ پھر تمہاری کوئی بات میں وزن ہوگا. نہ تم روزگار دیتے ہو، روزگار چھین لیتے ہو، تم نہ عزت دیتے ہو، تمہیں بے عزت کرتے ہو، نہ تمہیں انصاف دیتے ہو، نہ روزگار دیتے ہو، نہ جان اور مال کی حفاظت کرتے ہو، نہ علاج دیتے ہو، نہ تعلیم دیتے ہو، کچھ بھی نہیں دیتے. اور منشیات فروش، ڈیتھ اسکواڈ کرا کے قاتل سرپرستی میں اور بندوقات میں کہ جو میں اٹھائے گا میں اس کے سینوں پہ گولیاں ماروں گا. اور کہتے کہ ریاست طاقتور ہے، میرا کام صرف لوگوں کے سینوں پہ گولیاں مارنا ہے. اس گولیوں کا اب کوئی نہیں ہوگا. ایک مرے گا 1000 لوگ پیدا ہوں گے. ایک کے سینے پہ تم گولیاں مارو گے، ایک لاش. تم نے اکبر بگٹی کو مارا، اکبر بگٹی کا وہ جو ایک زندہ بگٹی سے مردہ بگٹی زیادہ خطرناک ہوا. اس کے اثرات، اس کے سمرا آگ سے آج پورا بلوچستان جل رہا ہے. اس لیے کسی کے مارنے سے کوئی تحریک نہیں مرتا، کسی کو بندوق کی ختم کرنے سے کوئی نہیں مرتا، نظریے نہیں مرتے. وہ بغض، وہ حسد، وہ نفرت تایاد. اور بلوچوں کی اور پشتونوں کی جو نفسیات ہے وہ انگریز پڑھ کے گئے تھے. تمہیں بھی ریاست کو پڑھنا ہوگا، ریاست کو سمجھنا ہوگا کہ جو انتقام کی آگ ہے وہ ختم نہیں ہوتا. لوگ مر جاتے ہیں لیکن یہ انتقام نسلوں تک منتقل ہوتا ہے. یہ انتقام یہ وراثت کے طور پر منتقل ہوتا ہے. لوگ وصیت کر کے چلے جاتے ہیں اس دنیا سے، وہ پورا 100 سال کے بعد بھی لوگ انتقام لیتے ہیں کہ 100 سال پہلے کسی نے مجھ پر ظلم کیا تھا. اس لیے ریاست کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے.
ریاست کو، ریاست کے فیصلے کرنے والوں کو عقل سے کام لینا چاہیے. اپیس کمیٹی والے ہوں، قومی سلامتی کمیٹی والے ہوں، وفاقی حکومت ہو، صوبائی حکومت ہو، وہ دھمکی، رویے، لہجے، یہ تکبر، غرور، اس چیز کو ختم کر کے پورے بلوچستان کے عوام کے لیے فیصلہ کرنا ہوگا. پارلیمنٹ کو اہمیت دینا ہوگا، کابینہ کو اہمیت دینا ہوگا، سیاسی قیادت کو اہمیت دینا ہوگا، نوجوانوں کو گلے لگانا ہوگا اور انصاف کے ساتھ جو ہے نا فیصلے کرنے ہوں گے. اس کے بغیر طاقت کی زبان پہلے بھی ناکام ہوا ہے، گالی اور گولی کی پالیسی پہلے بھی ناکام ہوا، آئندہ بھی ناکام ہوگا. جتنے بھی تم آپریشن کرو، یہ آپریشن دیوار نشتہ دیوار ہے، تمہارا آپریشن ناکام ہوگا، ناکام ہوگا، ناکام ہوگا. تم جتنے بھی قبرستان آباد کرو گے، نفرت میں اضافہ ہوگا، نفرت میں اضافہ ہوگا. 16 دسمبر 1971 کا آپریشن اور انجام یاد کرو. وہاں تم نے طاقت کا استعمال کیا، کیا ہوا؟ یہاں بھی تم طاقت کا استعمال کرو گے، اس کا انجام بھی بہت بھیانک ہوگا اور وہ اتنا خطرناک ہوگا کہ اس کا تصور بھی نہیں ہوگا. اسی لیے ہم مشورہ دے سکتے ہیں، ہم بات کر سکتے ہیں بطور ایک سیاسی کارکن. ہم اپنی دل کی بات، اپنے جذبات یا اپنے لوگوں کی بات، لوگوں کی تکلیف آپ تک پہنچا سکتے ہیں. عمل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اس ملک کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے، تمہاری ذمہ داری ہے. اس ملک کو تم بچا بھی سکتے ہو، اس ملک کو توڑ بھی تم سکتے ہو. ریاست اسلام آباد اور پنڈی قومی سلامتی کمیٹی کے لوگ اس ملک کو توڑ بھی سکتے ہیں، ملک کو بچا بھی سکتے ہیں. وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ ہم جیسے کمزور، ہم جیسی جماعت نہ ملک پہ بچا سکتے ہیں، نہ ملک کو ہم توڑ سکتے ہیں. ہم بات کر سکتے ہیں، آپ کو نصیحت کر سکتے ہیں، آپ تجویز دے سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. ہم پارلیمنٹیرین ہیں، ہم سیاسی کارکن ہیں، ہم سیاسی جماعت کے بلوچستان کے سرزمین کے فرزند ہیں، یہاں کے بچے ہیں. بلوچستان ہمارا گھر بھی ہے، قبرستان بھی ہے، غیرت بھی ہے، عزت بھی ہے، سب کچھ ہمارا بلوچستان ہے. اس لیے جب بلوچستان جل رہا ہو، بلوچستان کے لوگ مر رہے ہوں اسلام آباد کے فیصلوں کی وجہ سے، قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کی وجہ سے، ایپس کمیٹی کے فیصلوں کی وجہ سے، تو ہم بلوچستان کے لوگوں کا ساتھ دیں گے. ہم بلوچستان کے لوگ متحد ہوں گے، بلوچستان کے قوم متحد ہوں گے، بلوچستان کے تمام اقوام متحد ہوں گے. پورے بلوچستان کے لوگوں کو یکجا کریں گے اسلام آباد کے ظالم اور دہشت گرد حکمرانوں کے خلاف.